بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو انفقوا خرچ کرو مما رزقناکم ہم نے تم کو جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو من قبل ان یأتی یوم اس دن کے آنے سے پہلے ہی خرچ کر لو۔ کون سا دن ہے؟ یوم لا بیع فیہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہو سکتا، ولا خلۃ اور دوستی بھی نہیں ہو سکتی کسی سے، ولا شفاعہ اور کسی کی شفاعت بھی سفارش بھی ریکمنڈیشن کام نہیں آئے گا، والکافرون هم الظالمون اور حقیقت میں کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہم نے تم کو جو دے رکھا ہے روزی مال پیسہ اس میں سے خرچ کر لو۔ اب وہ دن آ گیا قیامت کا دن تو پھر اس میں کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، حقیقت میں کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اے ایمان والو اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہم نے تم کو جو پیسہ مال دے رکھا ہے اس میں سے کچھ خرچ کر لو۔ دوسری بات، اب وہ دن آ جائے گا قیامت کا تو پھر اس دن سودا کام نہیں آئے گا، سودا کر نہیں سکتے اور کام نہیں آئے گا، اور دوستی بھی کام نہیں آئے گی، اور کسی کی سفارش اور ریکمنڈیشن بھی کام نہیں آئے گا۔ تیسری بات، حقیقت میں کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ پارہ چل رہا ہے تیسرا، سورہ چل رہا ہے دوسرا، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کے اندر بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرمائے ہیں، عبادات اور معاملات خاص طور پر، یہ دونوں بڑی تفصیل سے بڑی اہمیت سے بیان کیے گئے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ ان میں سے اور ایک بات بھی یاد رکھو، پہلی بات تو کیا کہ سورہ بقرہ کے اندر عبادات اور معاملات کو اللہ بیان کیا۔ دوسری ایک پوائنٹ اور نقطے کی بات، جتنی عبادات ہیں وہ عبادات یا تو انسان کے جان سے تعلق رکھتی ہیں یا انسان کے مال سے تعلق رکھتی ہیں، اور انسان جو گناہ کرتا ہے ان دونوں کی وجہ سے گناہ کرتا رہتا ہے، یا تو جان کا تقاضا ہوتا ہے، جان کی رعایت کرتے ہوئے جان کا خیال کرتے ہوئے گناہ کر لیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، سستی کر لیتا ہے، نیند آ رہی بول کر، یہ جان کا تقاضا۔ یا تو انسان جان کے تقاضے اور جان کی رعایت کرتے ہوئے گناہ کرتا ہے، یا پھر مال کی حفاظت اور مال کی رعایت کرتے ہوئے گناہ کر لیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ عبادات کا تعلق، جتنی عبادتیں ہیں تمام عبادتیں یا تو جان سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر مال سے تعلق رکھتی ہیں، اور انسان جو گناہ کرتا ہے ان دونوں چیزوں کی وجہ سے گناہ کرتا ہے، یا تو جان کا تقاضا ہوتا ہے یا پھر مال کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو اللہ یہاں وہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جو دے رکھا ہے پیسہ دھن دولت مال، یہ اصل میں تمہارا نہیں ہے، ہمارا ہے۔ اب اللہ دیا سو مال اللہ سے خرچ کرو بول رہا، اب ہمارے کو ان دیا ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کو پین دوں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، سائن کرنا ہے تمہارے کو، کوئی اور آپ کو خط لکھنا ہے، اس کے بعد پھر میں پوچھ دوں دیو بھائی میرا پین لیے تھے تو تمہیں بول کر، تو پھر اخلاق آپ کے اچھے انسان ہونے کے ہی ہے کہ آپ تمیز سے پین پیش کر دیں، کئی کو دے تو میں میرا جی یہ بول کر بولے تو اب کیا بولیں گے اسے؟ وہی ہے مثال۔ اللہ یہ جو دیا ہے مال پیسہ جسم حسن خوبصورتی دھن دولت جنگلاں گھراں بنگلے گاڑیاں بیویاں بچے سب بھی یہ اس کا 600۔ اب انوچ بول رہا کیا کرو بول کو خرچ کرو بول رہا، وہی بول اللہ تعالیٰ مما رزقناکم ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اور اگر جہنم سے تمہیں ایک کھجور یا پھر کھجور کی گٹلی یا کھجور کا چھلکا صدقہ کر کے اگر بچنا پڑتا ہے تو وہ اتنا آدھا کھجور یا کھجور کا چھلکا بھی صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔
اگر چھوٹا صدقہ کر دیے، اگر کسی آدمی کو ایک گھٹ پانی کی ضرورت ہے، ایک گھٹ پانی کا مطلب کیا، کہاں کی جنگلہ میں ہے ایک بندہ، ہمارے پاس پانی ہے، اب اسے پانی ہمیں ذرا دے دیے تو ہمارے پاس ہے 100 گلاسز پانی، ہمیں پیٹ بھر کو پیلے کو ہے، اب بچ کو ہے ہمارے باٹل کے اندر، اب وہ بندہ بہت پیاسا ہے، اب اسے ضرورت ہے پانی کی، اب اس وقت ہمارے پاس باٹل میں ہے سو پانی آدھی گلاس کا، اب ہمیں اسے دیے تو اللہ کتنا خوش ہوں گے، اس کی پیاس بجھے تو اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ تو پیغمبر وہی فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے تو پہلی بات تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے بری موت سے انسان بچتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور کرتا رہتا ہے، یہ سب چیزیں فضیلتیں ہیں۔ تو پیغمبر وہی فرماتے ہیں کہ جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، جہنم سے بچنے کی فکر کرو، اگر ایک کھجور صدقہ کر کے یا پھر آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تمہارے پاس ہے سو تو صدقہ کر کے جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ عام طور پر بندے کو یہ دونوں چیزیں مال اور جان، ان کو خرچ کرنے میں انسان تکلیف محسوس کرتا ہے، اور جتنی عبادتیں وہ ان دونوں سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس لیے جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے وہاں جان خرچ کرو، نماز پڑھنا ہے جان خرچ ہوتی ہے یا جان خرچ کرو، دور سے اگر حالات ناموافق ہوں اس وقت اگر حقیقی جان کی تقاضا اور ضرورت پڑے تو اس وقت میں شہادت کا جام پینے کے لیے بھی تیار رہو، اور مال کا جب تقاضا اور ضرورت پڑے تو پھر اس وقت مال بھی خرچ کرنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ مال پر سانپ بن کر نہیں بیٹھنا، خرچ کرتے رہنا، خرچ کرتے رہیں گے اللہ دیتا جائے گا، بوڑی کے اندر سے کنویں کے اندر سے پانی نکالتے جائیں گے آتا جائے گا، نکالنا چھوڑ دیں گے تو پھر پانچی پڑ کر وہ گندا ہو جائے گا پانی، ویسا ہی مال کی مثال ہے۔ حضرت ہارون رشید یا کوئی اور بادشاہ کا قصہ ہے کہ کسی موقع پر وہ اپنی بیوی کو ٹوکتے تھے، خواہ ان کی بیوی فل خرچ کرتی تھی، شوہر بھی اللہ والا بندہ تھا اور عورت بھی اللہ والی بندی تھی، لیکن فضول خرچ نہیں کرنا بول کر بادشاہ بولتا تھا۔ اب عورت بھی صحیح جگہ خرچ کرتی تھی، وہ بادشاہ کو سمجھ نہیں آتا تھا، تو اب ایک مرتبہ ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے ذرا ان کے صحن میں باہر گئے، ان کے کھیت میں، جنگل میں، باغیچے میں، تو جاتے جاتے بوڑھی آ گئی باغیچے کی، اب وہاں اب بیوی کو سمجھانے کا موقع مل گیا، بیوی شوہر سے کہتی ہے سرتاج اب دیکھو یہ بوڑی میں سے اتنا پانی کاٹتی ہوں تو ہمیں جنگل کے واسطے، جنگل کو سیراب کرنا بول کر، کب تو پانی ختم ہوگا اس میں سے، نہیں ختم ہوا، ختم ہوتا کیا، نہیں ختم ہوتا، نکالتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوتا جی۔ بیوی بولنے لگی کوئی بھی چیز استعمال کرتے رہیں گے تو ختم ہوتی نا بادشاہ سرتاج، تو پھر بوڑی سے پانی نکالتے رہیں گے تو ختم ہوتا، وہ عرصہ بولنے لگا نہیں جی نکالتے رہیں گے تو یہ ہمارے گھر کے پیسوں کا وہ قصہ الگ ہے، خرچ کرتے رہیں گے تو وہ بات اور ہے، جو میں کی کوئی چیز خرچ کریں گے تو دیکھنے کے اعتبار سے وہ چلے جاتی ہے، ایسا نظر آتا ہے، لیکن بوڑی کا پانی ایسی بات نہیں ہے، جتنا نکال دے جائیں گے اتنا آتا رہتا بول کر بادشاہ بیوی کو سمجھا رہا۔ اب بیوی سمجھ گئی، اب بادشاہ کو سمجھانا ہے سرتاج کو، بیوی بولنے لگی بادشاہ سلامت، سرتاج دیکھو جس طرح بوڑی کا پانی جتنا نکالتے جائیں گے اتنا اندر سے اور تازہ پانی آتا جائے گا، بالکل اسی طریقے سے ہمارا مال ہم اگر خرچ کرتے جائیں گے اللہ اوپر سے دیتا جائے گا، یہ بات ہے، اس لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اچھا پہلی بات سمجھ میں آ گئی، اللہ تعالیٰ جو دیا یہ ہمارا نہیں، اصل میں اللہ کا ہے، اور اللہ کو بھی بول رہا سو کیا پورا اٹھا کر خرچ کرو، اللہ یہ بھی نہیں بول رہا، تو قرآن مجید میں وصیت کے احکام کے بارے میں جب بتایا تھا تفصیل سے نہیں، وصیت پورا اٹھا کر دے ڈالنا، ایسی وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد کو دے ڈالو بول کر، مدرسے دے ڈالو بول کر پورا اٹھا کر دے ڈالنا، ایسی بات بھی نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ تو پوری احکامات شریعت دیکھو قرآن ہمارا کتنا تربیت کا کام کر رہا، تو کتنا دینا ہے اتنا دینا سو، تو میرے حال تو ایک تو اللہ دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے، اب کب خرچ کرنا چاہے وہ بھی اللہ بیان فرماتے ہیں، من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے ہی خرچ کر لو۔ کون سا دن آنے سے پہلے پہلے ہی، کون سا دن آنے سے پہلے پہلے ہی، وہ اس کی صفات بیان کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ، کون سا دن آنے سے پہلے پہلے، یوم لا بیع فیہ، جس میں اب بازو دکان ہے، کیا تو لینا ہوتا میں کیا کر سکتی، پیسے دے کر لے سکتے ہیں، اب وہاں وہ دن کیسا ہوگا، اس دن کے اندر یوم لا بیع فیہ، اس کے اندر پیسہ دے کر کسی کو چننا لگا کر، اسے تھما کر، اسے مسلا کر، مسکا لگا کر، تیرے نماز میں دے ڈال، تو روز قرآن پڑھتا تھا تو مجھے دے ڈال تیرے آدھا قرآن کے ثواب نہیں دے ڈال، نہیں بول سکتے، تو روز عمرہ کرتا تھا تو ایک دو عمرہ کا ثواب نہیں دے ڈال، ایک سبحان اللہ کا ثواب نہیں دے ڈال، نہیں چلے گا وہاں تجارت بزنس نہیں چلے گا، وہی فرماتے اللہ تعالیٰ یوم لا بیع فیہ، وہاں کسی سے کوئی چننا سودا لگانے کا کام نہیں ہوگا، ولا خلۃ،
اللہ بھی فرماتے ہیں اس دن کے آنے سے پہلے ہی، جس دن سودا نہیں ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے ہی ہمارا دیے میں سے خرچ کر لو. اور کیا، ولا خلۃ، دوستی کم نہیں آئے گی. اب ہمیں یہاں دوستاں بول کر کیا کرتے ہیں، ہمارے دوستوں کو جائیں گے چل بات چاہ پی لے گیں گے بول کر دوستوں بلا لے جا کر آپ بھی کو آتے، میں دیتا ہوں پیسہ، رہے میں دیتا ہوں میں دیتا ہوں. یہ دوستی یہاں سے کم آتی، سو مرنے کے بعد وہیں دوستی کام نہیں. دیکھ با ذرا نیکی کم پڑ گئی، دے دل با ذرا مجھے نہیں بھاگ جاتا رہتا ہوں، کام ملے گا تو کام نہیں آئے گی، دوستی کم نہیں آئے گی. ہاں سب کچھ دوستی ہے. سو شادی ہماری ہے تو ہمارا دوست آ کر کام کرے گا، جلسہ ہمارا ہے دوست آ کر کام کرے گا، فنکشن ہمارا دوست آ کر کام کرے گا. یہ سب چیزیں یہاں سے کام کرنے کے، وہاں سب کام نہیں آتے. اچھا، ولا شفا، تیسری چیز سودا نہیں ہوگا، پہلی چیز دوستی کام نہیں آئے گی، تیسرا شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، ریکمنڈیشن کام نہیں آئے گی. ہاں البتہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ سفارش کا اختیار دے، اجازت دے تو اللہ وہ بندہ سفارش کر سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ سفارش اور ریکمنڈیشن کسی کے بارے میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے کرنا کیا ہے، یہ تمام صفات والے دن کے آنے سے پہلے ہی ہم کو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان دیا سو مال اس کے نام پر اسے خوش کرنے کے لیے خرچ کرنا چاہیے. ان دیا سو مال اسے خوش کرنے کے لیے اس کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اچھا، آخری بات، والکافرون هم الظالمون، دیکھو کافر لوگ ہی حقیقت میں ظالم ہیں. اب کافر لوگوں کو اللہ ظالم کہہ کے بول رہا، اس لیے کہ زمین پر سب سے بڑا ظلم شرک ہے. کسی کے جان سے مارنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا گلا گھونٹ دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو بھوک کر مارنا یہ بھی ظلم ہے. لیکن سب سے بڑا ظلم زمین پر اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، شرک ہے. اب اللہ وہی فرماتے ہیں انہوں لوگاں ظالمہ، انہوں مجھے ماننے والے بندے نہیں کافر، انہوں مجھے چھوڑ کر جھاڑوں کی پتھروں کی پوجا پرستش کر کے انہوں ظلم کر رہی. مجھے ماننے والے بندو، تمہیں کہیں کو میں دیا سمال خرچ نہیں کرے سرکار، تمہیں کہیں کو اپنے آپ پر ظلم کر رہی، کرونا کو اللہ سمجھا رہا. تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. تو اللہ ان کی بات کو اللہ لا کر سمجھانا چاہتا ہے کہ انہوں تو بڑا ظلم کر رہی، تمہیں ظلم کو ایسا کرونا کو خرچ کرنے سے رک جا کر. ظلم شرک ہے بڑا ظلم. اور اگر اس حساب سے اگر دیکھیں گے تو ہمارے ہندوستان کے اندر فرقہ پرست تنظیمیں، تحریکیں اور فرقہ پرست لوگ ہیں، وہ تو اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیے، جان چھڑا لیے. وہ اپنے آپ پر ظلم کر شرک کر کے. اور دوسرا ظلم یہ کر رہے ہیں ہمارے ہندوستان کی فرقہ پرست تنظیمیں، طاقتیں، کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے ساتھ شرک کر کے ظلم کر رہے ہیں. دوسرا عام پبلک اور عام معصوم انسانوں پر بھی ظلم کر کے بڑا ظلم کر رہے ہیں، ان کی جانوں کو نقصان پہنچا کے، ان پر خامخواہ کا تشدد، بربریت، ان پر خامخواہ کا ظلم اٹھا کر، اور دوسرا بھی ظلم کر رہے ہیں. ایک تو شرک کا ظلم کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ عبادت میں جوڑ کر کسی کو شامل شریک کر کے، دوسرا اس کے ماننے والے بندوں پر بھی زیادہ ظلم کر رہے ہیں. دونوں طرح کے ظلم کر رہے ہیں. اس لیے ہمارے لیے سبق اور پیغام یہ ہے آج کے سبق اور آج کے آیت سے. پہلا سبق تو یہ کہ ہم مرنے سے پہلے ہی، اس دن کے آنے سے پہلے ہی اس دن کے لیے تیاری کر لیں، جانی عبادت کر کے بھی تیاری کر لیں اور مالی عبادت کر کے بھی تیاری کر لیں. دوسرا پیغام، آدمی کو چاہیے کہ آدمی کبھی شرک کا بازار گرم نہ کرے. کافروں کی دھرتی پر سب سے بڑا ظلم ہے شرک. آدمی مسلمان کو چاہیے کہ وہ کافروں کی طرح شرک کے اندر مبتلا نہ ہو، وہ بھی بڑا ظلم ہے. اور دوسرا، آپس میں ایک دوسرے پر بھی ظلم ستم نہ کرے. یہ پیغام ظلم ستم نہ کرنے کے انسانوں پر، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی، فرقہ پرست تنظیموں تحریکوں کو اور فرقہ پرست لوگوں کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کے دن، جس دن سودا نہیں ہوگا، جس دن دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن سفارش اللہ کی اجازت کے بغیر کام نہیں آئے گی، اس دن سے پہلے ہی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی خوشنودی کے لیے ان جہاں خرچ کرنے پر راضی ہوتا ہے وہاں خرچ کر کے قیامت اور آخرت اور جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. سبحان